بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ کام کے اصول۔ روانگی، یہ ذہن بنایا جائے کہ سیکھنے کے جذبے سے نکلے، جن لوگوں میں جائیں ان پر شفقت اور ترحم کے جذبے کے ساتھ جائیں، آزاد زندگی کو چھوڑ کر امیر کی مان کر وقت گزارنے کی نیت سے جائیں۔ جس طرح نماز میں امام کی مان کر عمل کرتے ہیں، اسی طرح امیر کو مان کر وقت گزاریں۔ امیر کو یہ سمجھایا جائے کہ مامورین کا وقت اور مال امانت ہے، امانت سمجھ کر صحیح گزارنے کا ذکر کرے، ترتیب سے کام لے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ امارت ذمہ داری ہے، عہدہ نہیں۔ سفر میں کسی طرح وقت گزارا جائے یہ سمجھائے۔ گاڑی میں سفر ہو تو فضائل کی تعلیم بھی کرے، البتہ حکایت صحابہ میں احتیاط کریں۔ بستی میں داخل ہو تو خدا کی جانب میں اپنے ضعف کا اظہار اور خدا سے مدد مانگ کر داخل ہو۔ سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہو، 2 رکعت تحت المسجد پڑھے، یہ مسجد کا حق ہے۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو، ساتھیوں کو جوڑ کر مشورہ کریں، اس کی فکر کریں کہ بستی یہ ہر مرد و عورت کے لیے اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنائے۔ دینی دنیاوی لائن کے بڑوں سے ملاقات کریں۔ دینی لائن کے بڑوں سے بات اس طرح کریں، آپ بڑے اور ہم چھوٹے ہیں۔ بشاشت دیکھے تو کارگزاری سنائے، دعا کے لیے کہیں، مقصد متوجہ کرنا ہے۔ بااثر خواص کو ذمہ داری کا احساس دلائے کہ آپ کے تعاون سے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے، اس کا اجر خدا آپ کو دیں گے۔ ان کو ذریعہ بنائیں اپنے کام میں، ان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تبلیغی گشت، تعلیم کا حلقہ قائم کریں، تعلیم گشت کریں، کھانے کا نظم کریں، برتن ساتھ ہوں، چیزیں ساتھ ہوں، صورت سوال سے بچے۔ کوئی دعوت کرنے آئے تو اس کے جذبے کی قدر کرے، کام میں جوڑیں، قریب کرے، کام کا نفع دیکھیں۔ اگر قبول کرنا ہو تو مناسب طریقے سے عذر کریں۔ اپنے اندر تکبر اور اکڑ آنے نہ دیں۔ ظہر کے وقت نماز کے بعد مقامی لوگوں کو ٹھہرا کر ساتھ دینے کے لیے آمادہ کرے کہ ٹھہر جائیں۔ اگر نہیں ٹھہرے ہیں تو گشت کا وقت بتلا کر اس وقت آنے پر آمادہ کرے۔ ان کے سامنے عمومی گشت کا مشورہ بھی ہو، پھر اپنی تعلیم شروع کرے۔ بستی والے شریک ہو جائیں تو جوڑیں، ورنہ عمومی گشت کا وقت بتلا کر اس وقت آنے پر آمادہ کرے۔ عصر کے بعد اگر گشت مغرب کے بعد ہے تو عصر کے بعد 2-2 3-3 ساتھیوں ساتھ 2-2 جماعتیں بنا کر گشت کی تیاری کے لیے کہیں۔ باقیہ کو ترغیب دے کر ذکر میں بٹھا دیں۔ گشت مغرب کے بعد ہے تو عصر کے بعد 2-2 3-3 کی مقامیوں کے ساتھ جماعتیں بنا کر گشت کی تیاری کے لیے کہیں۔ بقیہ کو ترغیب دے کر ذکر میں بٹھا دیں۔ مغرب کے بعد فکر سے اعلان ہو، گشت کی ترغیب دے کر تیار کیا جائے۔ بہتر ہے اپنے ساتھی پیچھے بیٹھیں اور ان کو آگے بٹھائیں۔ عشاء کے بعد تک وقت دینے کے لیے آمادہ کرے۔ تیار نہ ہو تو قربانی پر آمادہ کرے۔ اس پر بھی تیار نہ ہو تو جلد اپنے تقاضے پورے کر کے آنے پر آمادہ کرے، اور یہ کہیں کہ جو ملے اسے مسجد میں بھیجے۔ فکر مند بنائیں، داعی بنا کر بھیجے۔ تیار شدہ مجمع سے عمومی گشت کے لیے جماعتیں بنائے۔ ضرورت ہو تو بہتر ہے خصوصی گشت کے لیے جماعتیں بنائے۔ ان کا حق سمجھ کر مسجد میں لانے کی کوشش کریں۔ 2-3 آدمی ذکر و دعا میں بٹھائیں۔ 1-2 آدمی مسجد میں آنے والوں سے بات کر کے انہیں اعمال میں جوڑنے کے لیے آمادہ کریں۔ 1 آدمی دعوت دینے کے لیے بٹھائیں جو بقیہ مجمع کو دعوت کی بات سنائے۔ گشت سے رہبر 1 آدمی مقامی ہو جو لوگوں کو متوجہ کرے۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر ان کی بات سنو۔ متکلم اس بنیاد پر کہیں کہ ایمان کی دولت بڑی مایہ ہے،
اس پر دوزخ سے نجات ملے گی، جنت حاصل ہوگی۔ مسجد میں اس کی بات ہو رہی ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، مسجد میں چل کر بات سن لو۔ دین پر چلنے میں مسلمانوں کا نفع ہے اور دین پر نہ چلنے میں نقصان۔ گشت ایمان کی تحریک پیدا کر کے نماز کی تقرب پر اذان سے پہلے ہر بالغ مرد کو مسجد میں جمع کرنے کی ایمان کی دولت بڑی مایہ ہے، آگ کے ذریعے کی طرح ہے، بھڑکا کر شعلہ بنایا جا سکتا ہے۔ آدمی فسق و فجور میں لگا ہوا ہے، اگر ایمان کی قیمت کا احساس ہو جائے تو آدمی قیمتی بن سکتا ہے۔ نیت ترمیم کے جذبے سے جائیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں آئیں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اللہ ان پر رحم کرے گا تو ہم پر بھی رحم کرے گا۔ اعلان بہتر ہے محلے کا کوئی بااثر آدمی کرے، ورنہ خود کریں بیان۔ دین پر چلنے میں مسلمان کا نفع ہے، دین پر چلنے میں مسلمان کا نفع ہے، دین پر چلنے کا موقع موت سے پہلے ہے۔ جی چاہی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے لگے، یہ دین ہے۔ اللہ پاک نے جو پاکیزہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، اس کی پابندی کر کے زندگی گزارنا دین ہے۔ کیسے خوابوں میں آئے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، 6 نمبروں کی مشق، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورے دین پر چلنے کی متاثر نہ ہو کہ لوگ کیسے نکلیں گے۔ تشکیل کرو، چھلے اور 3 چھلے کے لیے تیار کرو، رات کو اٹھ کر دعا مانگے، صبح کو موجود ہوں تو آمادہ کرو کہ جلدی سے تیاری کر کے آؤ۔ وار جماعت، اب یہ ذہن بناؤ الحمدللہ کچھ نکل گئے، کرنا سب کو ہے، نکلنے کی تاریخ مقرر کرو اور اپنے مقام پر گشت تعلیم اور سیروزہ نکلنے کے لیے کون تیار ہے اس کی تشکیل کرو اور مسجد وار جماعت بناؤ، محنت کرنے کا داعیہ پیدا کرو، گشت کا دن اور وقت مقرر کرو۔ گشت کا وقت یہ ہے کہ جب محلے کے بالغ مرد گھر آ جائیں، گشت کا طریقہ بتلاؤ، محلے کی ہفتے واری گشت کے دن 3 چھلے کا ذہن بنایا جائے، تشکیل میں نرمی برتی جائے، مقامی عملوں کے لیے جم کر دعوت دی جائے، سب کو آمادہ کرو، تیار کرو، مردوں کو فکر مند کیا جائے کہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے گھر جا کر جو باتیں مسجد میں سنی ہیں وہ عورتوں کو سنائیں اور ان کا ذہن بنائے جائے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے ٹھہر کر یہ کام کیا جائے، جماعت تعلیم کا اہتمام کرے، تزویات کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرے، نوافل اور تہجد کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، یہ ذہن بنایا جائے کہ ساتھی اس طرح سے زندگی میں جوڑ پیدا ہو۔ سیکھنے سکھانے کا اہتمام، اول قرآن پاک کی صحت بقدر ضرورت نماز کا سکھانا ہے۔ تعلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا احترام، ہمیں دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، متوجہ کرنے کے لیے 2-4 باتیں کہہ دی جائیں، فضائل کے ذریعے دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، طلب صادق عمل پر ڈال دیتی ہے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، اس طرح پڑھے کہ سننے والوں کے دل لے لیں، اپنی بات نہ چلائیں، اللہ اور رسول کے کلام سے متاثر کرنا ہے۔ اگر کوئی لفظ یا عبارت ایسی ہو کہ اس کے بارے میں اندازہ ہو کہ مجمع نہیں سمجھا ہے تو اسے آسان الفاظ میں سمجھا جا سکتا ہے، سن کر اگر مبتلا ہو تو توبہ کرے۔ عمومی حلقے میں صرف قرآن پاک ہو، ہر لائن کے اختلاف سے بچنا ہے، مسلک کے اختلاف سے بچنا ہے، سیکھنے کا احساس دلانا ہے، سیکھنے کی ترغیب دینی ہے، رہبری کے طور پر 1-2 آیات روزوں کا مذاکرہ مقرر بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان صفات کے حاصل کرنے کی فکر پیدا ہو۔ خدا کا یقین اور معرفت 6 نمبر پورے دین پر چلنے کا استعداد پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ ایمان بڑھے گا تو خدا کے احکامات پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، اور جتنا ایمان میں ذوق ہوگا اتنا ہی خواہشات پر چلنے کا مزاج بنے گا۔ ایمان سیکھنے کی دعوت دینی ہے،
خدا کا یقین اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے۔ دل کے اعتبار سے بھی اس بات کا یقین سیکھنا ہے، اللہ سے ہونے کا اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین سیکھنا ہے۔ نماز پورے دین پر چلنے کے لیے مثل دروازے کے ہے۔ نماز کے فرائض پر عمل کرنے کا بقیہ دین پر عمل کرنے کی خدا توفیق دیں گے۔ نماز کو جی لگا کر پڑھنا، نماز کو جاندار بنانے کی محنت کرنا ہے۔ جتنا فضائل کا علم آئے گا اتنا ہی ان عملوں پر جن سے خدا راضی ہوتے ہیں۔ بارش کا پتھر پر اثر نہیں ہوتا، زمین پر ہو جاتا ہے۔ اس کی تختی پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ دل نرم ہوگا تو بات پر اثر کرے گی، دل نرم ہوگا تو بات اثر کرے گی۔ اللہ کا نام لینے سے دل نرم ہوں گے تو جنت اور دوزخ کی بات دل میں اثر کرے گی۔ دل میں نرمی لانے کے لیے اللہ پاک کا نام لینا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتی ہیں۔ اکرام اخلاق کی درستگی سے غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا اور آپس کے اختلاف دور ہوں گے۔ اخلاق کی درستگی اور حقوق کی ادائیگی، اخلاص دعوے کی چیز نہیں ہے، حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اخلاص کے بارے میں فیصلے کا کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ فرمائیں گے کہ اخلاص کے بارے میں ہر ایک کو متفکر ہونا ہے اور موت سے پہلے حاصل کرنا ہے۔ تفریق وقت، جان و مال کو مسلمان اپنی ملک سمجھ کر خرچ نہ کرے بلکہ جان و مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور اسے خدا کے حکم کے سامنے رکھ کر خرچ کرے۔ جان و مال کا سب سے مقدم خرچ کلمۃ اللہ ہے۔ تغیر عام کے وقت احکامات بدل جاتے ہیں اور پھر امت کی ضرورتوں اور احوال پر خرچ کرنا ہے۔ کمانے میں لگنے کی اجازت ہے، 4 ماہ اور چلہ اس کی مشق کے لیے نکلنا ہے کہ پوری جان اور مال اللہ کے حکم پر خرچ کرنا آ جائے۔ ان عملوں کی دعوت دینی ہے اس نیت کے ساتھ کہ دعوت کی برکت سے اللہ پاک ان عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اور یہ اعمال ہماری زندگی کے اندر آئیں گے۔ دعوت چھوٹے گی تو اپنے اور دوسروں کے اعمال میں ضعف آئے گی۔ دعوت سے ایمان میں یہ ذہن بنایا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو مایا حاصل ہوئی ہے اس کی حفاظت اپنے مقام پر ان عملوں میں لگنے سے ہوگی، ورنہ یہ مایا آہستہ آہستہ نکلتی رہے گی۔ حاصل ہونے کے بعد نکل جائے تو اتنی مایا شاید 10 گنا محنت سے بھی حضرت جی دامت برکاتہم ایک یہ کہ 3 چھلے لگا کر فارغ ہو گئے اور ایک موت تک کرتے رہنے کی نیت سے کرتا جائے، اور موت تک کرتے رہنے کی ترغیب یہ ہے کہ اپنے مشغولوں کے ساتھ سے جوڑ کر کرنے کی نیت سے ترتیب بنائیں گے تو بنا سکیں گے، ورنہ موت آ جائے گی اور وقت ہاتھ سے نکل جاتا رہے گا۔ اس کی کوشش کرے کہ اللہ کے بندوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اعمال: ایک گشت اپنے محلے میں، دوسرا گشت پڑوس کے محلے میں۔ گشت کا پورا طریقہ سمجھایا جائے اور پڑوس کا حق سمجھ کر دوسری گشت جمع بنا کر پڑوس کے محلے میں گشت کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ گشت اس مقصد کے ساتھ ہو کہ 100% مسلمانوں میں نماز کا اہتمام، ذکر، تلاوت، تعلیم زندہ ہو جائے، معاشرت اور معاملات زندہ ہو۔ مردوں کے ذمے اپنے گھروں میں دین لانے کی فکر کرنا بھی ہے۔ ذمہ داری سمجھ کر گھروں میں تعلیم، نماز، ذکر، تلاوت پر آمادہ کیا جائے۔ یہ بات تذکرہ سمجھانے کے انداز پر ہو۔ آپسی جھگڑوں کو ختم کر کے مسلمان آپس میں محبت اور اکرام کے ساتھ رہنے لگیں۔ کمائیوں میں حرام سے بچنا اور حلال طریقے اختیار کرنا۔ ہفتہ مقرر کر کے 3 دن کے لیے آس پاس کے بستیوں میں جانا اور ان بستیوں میں ان اعمال کو چالو کرنے کی فکر کرنا۔ کارگزاری کام اونچا اور اعلیٰ ہے، نازک ہے، کتنی ہی احتیاط آدمی کرے مگر چوک ہو جاتی ہے۔ مذاکرہ اس لیے ہے کہ سب کو نفع ہو، نہ امتحان مقصود ہے، نہ غلطی نکالنا مقصود ہے، نہ کسی کو شرمندہ کرنا اور نہ کارنامہ بتلانا۔ یہ ذہن بنا کر کارگزاری سنی جائے۔ اپنے اوپر محنت اور دوسروں پر محنت، دونوں محنت کے لیے گئے تھے، خود کیا سیکھا، اوروں کو پر کیا محنت کی۔ اللہ کا یقین سیکھنے، نمازوں کو جی لگا کر پڑھنے اور جاندار بنانے کی محنت کرنے کے لیے
کرنے گئے تھے؟ سفر میں وقت کیسا گزرا؟ بستی میں کس طرح داخل ہوئے؟ گشت کیسے کیا؟ دعوت کیا دی؟ تعلیم کس طرح کی؟ نقد جماعت نکالی کہ نہیں مسجد وار جماعت بنائی؟ ان باتوں کو سن کر ذہن بنا کر کام سمجھایا جائے کہ اس طرح کرے تو جماعت ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بنانا کہ وہ جماعت ایک گشت اپنے محلے میں کرے، دوسری گشت پڑوس کے محلے میں کرے، روزانہ اپنی مسجد میں تعلیم کرے، اوروں کو ترغیب دے کر جوڑے، 3 دن کے لیے آس پاس کی بستیوں میں جا کر گھروں میں تعلیم چالو کرے، نماز ذکر تلاوت یہ اعمال کو زندہ کرنے کی فکر کرے، ہمارے گھر ایمان و اعمال سے آباد کر رہے ہوں۔ ہم روزانہ 2.5 گھنٹے فارغ کرے، یہ 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے ہیں، ہماری مسجدیں 24 گھنٹے ایمانی اعمال سے آباد ہو رہی ہوں۔ حضرت دامت برکاتہم اکیلے ہوں تو ذکر تلاوت نماز میں مشغول ہوں، اگر 3-4 ہو جائیں تو تعلیم کا حلقہ کریں، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، کوئی جماعت ہو تو اس کی نصرت کریں، کسی کو جماعت میں نکالنا ہو تو اس سے ملاقات کریں، ملاقاتوں کے ذریعے نماز اور مقامی اعمال میں جڑنے کی مسجد میں جا کر ٹھہریں اور جماعت نکال کر گھر جانے کی کوشش کریں۔ دوبارہ آئیں گے یا کب نکلیں گے؟ مغی کے موقع پر حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا اپنی اصلاح کی نیت سے نکلنا ہے، کوشش اور محنت کی ضرورت ہے، ہماری پوری زندگی اللہ کے حکموں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے، اور نکلنے کے زمانے میں اس کی کوشش کرنا ہے کہ ہمارا سارا وقت اللہ کے حکموں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزر رہا ہو۔ تعلیم، تسبیح، نماز اور گشتوں کا اہتمام کرنا، گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مسجد میں بلا کر یہی باتیں سمجھائی جا رہی ہوں اور انہی باتوں کی مشق کے لیے گھروں سے نکلنے پر آمادہ کیا جا رہا ہو، سمجھا کر شوق دلا کر آمادہ کیا جائے، تانا نہ مارے، شرمندہ نہ کرے، اس کی کوشش ہو کہ ہم خدا کے حکموں پر چلنے والے بنیں اور خدا کی ناراضگی سے بچیں۔ خدا پاک حکموں پر چلنے سے راضی ہوتے ہیں اور حکموں سے غافل ہوں گے تو خدا ناراض ہوں گے۔ فضائل کی تعلیم کے ذریعے اعمال کا شوق پیدا کرنا ہے، تسبیحات کے ذریعے اللہ کا دھیان پیدا کرنا ہے، نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونے کی مشق کرنا ہے، گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مسجد میں لا کر سمجھانا ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو اللہ راضی ہوں گے، دنیا اور آخرت دونوں بنیں گی، اور اللہ ناراض ہوں گے، دنیا بھی بگڑے گی اور آخرت بھی بگڑے گی، اللہ راضی ہوں گے، اس کی ہمیشہ کوشش کرنا ہے، جو جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اس میں حصہ پائے گا، کوشش نہیں کرے گا وقت ہاتھ سے نہیں جاتا رہے گا۔ شیطان دشمن انسان ہے، وہ ہمیں نہ کرنے کے کام میں مشغول کرتا ہے، نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی صرف یہ صورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کرنے کے کاموں میں لگائے رکھیں، یعنی کرنے کے اعمال میں لگے رکھیں، بیکار کاموں میں اور بیکار باتوں سے بچایا جائے۔ تعلیم اپنے کام میں فضائل کی تعلیم مسائل سے پہلے ہے، یہ ایمانی محنت ہے۔ فضائل میں کیا ہے؟ اعمال پر جو ملتا ہے اس پر یقین ہو، جب اعمال کی قیمت کا یقین ہوگا اس وقت عمل کرنا آسان ہوگا۔ فضائل کی تعلیم کا تعلق ایمان سے ہے، جس عمل پر اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں اس کا یقین دل میں ہو، جب اجر کا یقین دل میں ہوگا عمل کرنا آسان ہوگا، جب اجر کا یقین دل ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ اگر کرے گا تو دل ناخواستہ، اور جو عمل شوق سے کیا جائے اس کی نوعیت ہی دوسری ہو جاتی ہے۔ اجر پر یقین ہونا ایمانیت میں سے ہے، بار بار ایسا پڑھنا ہے کہ اس کا یقین ہو جائے، لیکن شیطان ہر جگہ کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی عمل کیا جا رہا ہو لیکن رضا الہی نہ ہو۔ عمل کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہے، اس پر جو ملنے کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے اس کا یقین ہو، مگر عمل کے غرض یہ نہ ہو، طاعت عبادت صرف اللہ کے لیے کی جا رہی ہو، جنت بھی مقصد نہ ہو۔ اعمال پر خدا پاک کے وعدے ہیں اور وعدے پورے ہونے کے لیے ہی ہیں، جو عمل کریں گے اللہ کے لیے اس پر اجر ملے گا، اس کا یقین ہو۔ ہماری ساری نقل و حرکت ایمان کی دعوت ہے اور فضائل کی ایمانیت سے نسبت ہے۔ وہ کیا ہے؟
عمل پر اللہ پاک نے وعدہ کیے ہیں، اس پر یقین کرنا اور یقین کے ساتھ عمل کرنا ہماری دعوت ایمانی دعوت ہے اور فضائل کا تعلق ایمانیت کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک جو ہے یہ بزرگوں کی نصیحتیں باتیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انہی اصولوں کے ساتھ ان کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔